ایک دور دراز گاؤں کے کنارے ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی سرائی تھی۔ اس سرائی کے پاس ایک ویران راستہ گزرتا تھا جہاں رات کے وقت اکثر مسافر رکتے تھے۔ اس علاقے میں 3 چور رہتے تھے جن کے نام کریم، سلیم اور نعیم تھے۔ تینوں غریب تھے مگر انہوں نے محنت کے بجائے چوری کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک دن وہ تینوں سرائی کے پیچھے بیٹھے ہوئے منصوبہ بنا رہے تھے۔ کریم نے آہستہ آواز میں کہا، آج رات ایک امیر تاجر اس راستے سے گزرے گا۔ اگر ہم اسے لوٹ لے تو کئی دن آرام سے گزر جائیں گے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں آج قسمت ہمارا ساتھ دے گی۔ نعیم خاموش بیٹھا تھا جیسے کہ اس کے دل میں کچھ بے چینی ہے۔ اس وقت سرائی کے دروازے میں ایک بوڑھا مسافر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے تینوں کو دیکھا اور کہا، بیٹو میں نے تمہاری باتیں سن لی ہے۔ میں تمہیں 3 خبریں دینا چاہتا ہوں۔ اگر سمجھ گئے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تینوں چور حیران ہو گئے۔ کریم نے طنزیہ انداز میں کہا، بابا ہمیں نصیحت کی نہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، پہلی خبر یہ ہے کہ ہر برائی کا انجام ایک دن انسان کے سامنے آتا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر خاموش رہے۔ بوڑھے نے دوسری خبر سنائی، دوسری خبر یہ ہے کہ جس دل میں رحم نہ ہو وہاں سکون کبھی نہیں رہتا۔ اب نعیم کے چہرے پر سوچ کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ بوڑھے نے تیسری خبر کہی، اور تیسری خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ دوسرا موقع دیتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے۔ یہ کہہ کر بوڑھا اندر چلا گیا۔ تینوں چور کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ کریم نے ہنستے ہوئے کہا، بوڑھا پاگل ہے، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، چلو اپنا کام کرتے ہیں۔ سلیم بھی اس کے بات سے متفق ہو گیا، لیکن نعیم کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا حرام کی کمائی کبھی سکون نہیں دیتی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ تینوں چور درختوں کے پیچھے چھپ گئے اور تاجر کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ اس راستے سے گزرا۔ تاجر اپنے بیٹوں کے ساتھ تھا۔ چھوٹا بچہ تکا ہوا تھا اور بار بار اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر نعیم کا دل کانپ اٹھا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب وہ اسی طرح اپنے باپ کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ کریم نے سرگوشی کی، ابھی حملہ کرتے ہیں، مگر نعیم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ہم نہیں کریں گے۔ کریم غصے سے بولا، کیا تم ڈر گئے ہو؟ نعیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، لیکن آج مجھے سمجھ آ گیا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ بچہ بھی کسی باپ کا بیٹا ہے جیسے ہم تھے۔ سلیم بھی خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد نعیم درخت کے پیچھے سے نکلا اور تاجر کے پاس جا کر بولا، ڈرے نہیں، اس راستے میں خطرہ ہے، آپ جلدی سے یہاں سے گزر جائے۔ تاجر حیران ہو گیا، لیکن اس نے نعیم کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو کریم نے غصے سے کہا، تم نے ہماری ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ نعیم نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، شاید ہم نے آج اپنی زندگی بچا لی۔ اس وقت سرائی کا وہی بوڑھا مسافر دوبارہ نظر آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تمہیں میری تینوں خبریں سمجھ آ گئی۔ تینوں چور خاموش کھڑے تھے۔ بوڑھے نے کہا، انسان کی اصل دولت اس کا صاف دل ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ اس رات تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چوری چھوڑ دیں گے۔ چند مہینوں بعد وہی تینوں گاؤں میں محنت مزدوری کرنے لگے۔ لوگ اب ان پر اعتماد کرنے لگے۔ ایک دن نعیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، شاید وہ بوڑھا مسافر ہمارے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔